جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک سٹیجوں سے گالیاں دلوانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مکمل حکم جاری تھا، ایک آرڈر تھا حکومتی لیول کا کہ ہر سٹیج سے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو گالیاں دی جائیں اور برا بھلا کہا جائے۔ یہ امیر معاویہ کی طرف سے ایک حکومتی لیول کا یعنی آرڈر جاری کیا گیا تھا۔ یہ تاثر دینے کے لیے یہ چند ایک حدیثیں لائے ہیں، اور حدیثیں آپ لائن کیا یہ دیکھتے ہیں جی کہ سنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن تابی ظالم تابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب عبداللہ بن ظالم کے ساتھ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا اور سیدنا لکھا اور بڑا ادب کے ساتھ لکھا ہے، جبکہ انہوں نے انہی کے اندر ہی امام بن سیرین کو رحمہ اللہ نہیں لکھا۔ اپنے ریسرچ پیپرز کے اندر امام بن سیرین کے اوپر کو رحمۃ اللہ نہیں کہا، اور امام سیرین کو اپنے کلپس کے اندر ان پہ لعنت دے دی ہے۔ اچھا، اب یہ 42 نمبر جو ان کا نمبر ہے حدیث کا ریسرچ پیپر کے اندر سنن ابو داؤد سے روایت لاتے ہیں اور کہتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن تابی بیان کرتے ہیں کہ جب فلاں شخص، یعنی فلاں شخص سے آگے انہوں نے بریکٹ کے اندر لگایا ہے۔ اب اگلی حدیث سن لیں، اسی کے ساتھ اگلی حدیث لکھی سیدنا عبداللہ بن ظالم، اس کا راوی کون ہے؟ عبداللہ بن ظالم ہی ہے، تابی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب معاویہ بن سفیان کوفہ میں آیا تو مغیرہ بن شعبہ نے کچھ خطبہ مقرر کر رکھے تھے جو مولا علی پر زبان درازی کر رہے تھے۔ پھر سید سعید بن زید نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے ظالم شخص، مغیرہ کو دیکھتے ہو تم جو ایک جنتی شخص علی پر لعنت کر رہا ہے؟ علی کا نام نہیں ہے لیکن بریکٹ کے اندر لکھا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح آگے جو ہے انہوں نے سنن نسائی الکبریٰ کی ایک اور حدیث لائے، اس کے بھی راوی یہی ہے سیدنا عبداللہ بن ظالم، اور وہ کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن زید سے سنا کہ ایک ظالم شخص پہ تعجب ہے کہ جو علی پر سب و شتم کر رہا تھا اور انہیں خطبہ مقرر کر رکھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے 3 4 5 حدیث لکھنے کے بعد نیچے کوئی مینشن نہیں کہ کس حدیث کی بات کر رہی ہے، سب کو اکٹھا کر کے لکھ دیا کہ ابو داؤد سنن الکبریٰ اور البانی نے اور زبیر بن زئی نے اور ظہیر صاحب نے اور شیخ ارناؤت نے کہا حدیث صحیح ہون۔ اب حالانکہ میں آگے دکھاؤں گا آپ کو ان حدیثوں میں سے شیخ ارناؤت نے کہا ہے، شعیب ارناؤت نے کہا ہے حدیث ضعیف ہے۔ اب مرزا صاحب جب پوچھیں گے مرزا صاحب کہیں گے جی میں نے تو شیخ نیچے والی روایت کے بارے میں کہا تھا، نیچے والی کو شیخ ارناؤت نے صحیح کہا ہے، اوپر والی جو ہے وہ روایت جو ہے اس کے بارے میں البانی کی کہا تھا کہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں اوپر انہوں نے سنن نسائی کی بات ختم ہوئی تو وہاں ہی لکھتے کہ سنن نسائی کا نمبر یہ ہے اور یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، شیخ ارناؤت نے یہ کہا ہے اور البانی نے اور زبیر بن زئی نے اور یہ کہا ہے، جبکہ بہت ساری حدیثیں لکھ کر کے آخر میں ساری حدیثوں کے نام لکھ دیے اور ان کی کتابوں کے نام لکھ دیے اور ان کی تحکیم پیش کر دی۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے کہ حالانکہ شیخ شعیب ارناؤت نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، البانی نے صحیح کہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے البانی اور یہ لوگ آج کے تحکیم کرنے والے محقق ہیں، تو متقدمین کو لیا جائے گا، متاخرین کو نہیں لیا جائے گا۔ تو متقدمین کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لہذا سب سے پہلے جو میں نے پیش کی کہ اسی آگے نمبر 44 پر سنن نسائی الکبریٰ کی ایک اور حدیث لاتے ہیں، اس کے راوی کون ہے؟ سیدنا عبداللہ بن ظالم ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور حدیث لاتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن ظالم ہے۔ پھر جو ہے نیچے نمبر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں سنن نسائی کے اندر موجود ہے 8210، سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے اور قال شیخ ظہیر حدیث صحیح، اور یہ شیخ ظہیر کی تخریج پیش کر دی۔ آج کے ایک مولوی کی تقریر جو ہے نا، آج کے مولوی تو ٹھیک ہو گیا، آج کا ایک مولوی آئنسٹائن ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا اور پہلے والے ائمہ کا نام ہی نہیں لیا۔ یعنی مختصر یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے ریسرچ پیپر کے اندر مرزا صاحب نے یہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک
جو ہے حکومتی لیول پر مولا علی کو گالی دلواتے تھے، یہ حدیثیں لائے اور ان حدیثوں کی تخریج بھی البانی کی پیش کی، زبیر احمد زئی کی پیش کی، ظہیر صاحب کی پیش کی، اور جو ہے شعیب ارناؤت کی پیش کی، اور وہ پوری پیش نہیں کی کیونکہ شعیب ارناؤت نے بعض روایتوں کو ضعیف کہا ہے، پوری نہیں پیش کی، ادھوری پیش کی۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ جو ہے یہ کتنے بڑا خیانت کی ہے۔ اب اس کے راوی کون ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن ظالم تابعی۔ اب آپ دیکھتے ہیں جناب کہ ان کے بارے میں کیا رائے ہے محققین کی۔ انشاءاللہ رضوی بھائی آن لائن کے اوپر ہم آپ کو یہ ساری چیزیں دکھائیں گے کہ یہ کتنا بڑا فراڈ اور دجل کرتا ہے۔ اب یہ جو روایت انہوں نے پیش کی، یہ روایت کا میں آپ کو حقیقت بتاؤں، واقعی کربلا کا حقیقی پس منظر، اس کے اندر یہ سیدنا عبداللہ ابن تابعی جو ہے ظالم تابعی کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں۔ اب جو ہے انہوں نے یہ نمبر اپنے 42 کے اوپر اور 44 کے اوپر ان عبداللہ ابن ظالم تابعی کی روایتیں لائے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ سامنے دیکھیں، میرے سامنے کتاب ہے، اگر یہ کتاب کسی کو پی ڈی ایف چاہیے ہو تو میں بندہ فقیر حاضر ہوں، یہ پوری کتاب پی ڈی ایف کی صورت میں دے سکتا ہوں، اور اگر نہیں تو آپ مکتبہ شاملہ ڈاؤن لوڈ کریں، ان کے اندر یہ کتابیں اویلیبل ہیں۔ الکامل فی ضعفاء الرجال، تو جو ضعیف راوی رجال ہیں ان کے بارے میں امام احمد بن عبداللہ بن عدی 365 جسم کا صنفات ہے۔ آپ بہت بڑے موقع گزرے ہیں، آپ ضرور ان کو دیکھیں پڑھیں۔ متوفہ 365 ہجری۔ یہاں عبداللہ ابن ظالم کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں سمیعت ابن حماد یقول قال بخاری، عبداللہ ابن ظالم تابعی عن سعید ابن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یصح، کہ جب امام بخاری نے کہا ہے، اب امام بخاری کی تحقیق چھوڑ دی، امام بخاری کا قول چھوڑ دیا، اور شیخ جو ہے البانی اور شیخ زبیر احمد زئی وہ آئنسٹائن ہو گئے ہے جی۔ اب دیکھتے ہیں کتابی کون ہے اور بابی کون ہے۔ سر بابو کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور ہے، یہ میرے صاحب کی بات ٹھیک ہے؟ آئیں دکھاتے ہیں آپ کو کتابوں کا خدا کون ہے اور بابوں کا خدا کون ہے۔ مرزا صاحب کا خدا کوئی اور ہے، کتابوں کا خدا کیا کہتا ہے؟ اب آپ دیکھیے، اب بابی جو مرزا ہیں انہوں نے البانی صاحب اور اپنے بابوں کی دفاع کرتے ہوئے ان کی تخریج پیش کی۔ امام بخاری کا قول یہ ہے کہ عبداللہ بن ظالم جب سعید بن زید سے روایت کریں تو یہ کون ہے؟ والم یصح، یہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ یہ روایت صحیح نہیں ہوگی، یہ روایت ضعیف ہوگی۔ جناب پوری بات پیش کریں نا پھر کہ عبداللہ بن ظالم تابعین کے بارے میں کیا اقوال ہیں۔ دوسرے امام ابن حجر کی کتاب ہے تقریب التہذیب، اور اس کے اندر عبداللہ ابن ظالم التمیمی المازنی جو کہ یہ بہت بڑے کہتے ہیں تیسرے طبقے کا صدوق ہے، راوی ہے، لیکن بخاری نے اسے قدرے کمزور کہا ہے۔ سر جرا پیش کریں نا، یہ صحیح درجے کی روایت تو بنتی ہی نہیں ہے۔ البانی نے بھی صحیح کہا ہے، آپ تو خود تو کہتے ہیں کہ دونوں لوگوں کی میں جو ہے وہ علم کسی سے چھیننا نہیں چاہیے، تو ہر کسی کی اپنی علمی تحقیق میں پیش کرتا ہوں، تو آپ دونوں طبقوں کی تحقیق پیش کریں نا، پھر ساتھ البانی کی پیش کریں کہ انہوں نے صحیح کہا ہے، اور ساتھ یہ پیش کریں کہ جناب شعیب ارناؤت اور جو ہے امام ابن حجر اور دیگر ائمہ نے اس کو ضعیف کہا ہے، تو پھر اب میں مانوں گا کہ آپ واقعے میں بڑے محقق ہیں اور بڑی اعتدال پسندی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں تو تہذیب اس کے اندر بھی آ گیا۔ اب ضعفاء الکبیر، یہ کتاب ہے امام ابو جعفر محمد بن عمرو بن موسیٰ بن حماد اکیلی المکی، بہت بڑے امام گزرے امام اکیلی، تو ان کی اپنی کتاب ہے الضعفاء الکبیر، بڑے جو بڑے بڑے ضعیف راوی ہیں ان کون میں سے کون ہے؟ کہا عبداللہ بن ظالم عن سعید بن زید حدثنی آدم بن موسیٰ قال سمعت بخاری، ہم نے بخاری سنا ہے، اور یہ جو آدم بن موسیٰ ان کا بخاری سماع موجود ہے۔ عبداللہ بن ظالم عن سعید بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یصح، کہ یہ جو عبداللہ بن ظالم ہے جب سعید بن زید سے روایت کرتا ہے تو یہ ولا یصح، یہ صحیح راوی نہیں ہے، اس کی روایت صحیح نہیں ہوگی۔
اس کے علاوہ دیوان ضعفاء متروکین جو متروک راوی ہیں اور ضعیف راوی ہیں ان کا دیوان، تو یہ مجہول راویوں کا بھی دیوان. تو جناب یہ کسی کتاب ہے، یہ علامہ ذہبی کی کتاب ہے دیوان، میرے پاس موجود ہے، جس کو چاہیے وہ PDF کی صورت میں دے سکتا ہوں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ان قریب رضوی بھائی online.com پہ آپ کو یہ کتابیں ملیں گی. تو اس کے اندر لکھتے ہیں عبداللہ بن ظالم عن سعید بن زید قال بخاری ولا یصح، حدیث کے اندر اس کی روایت نہیں قبول کی جائے گی، امام بخاری نے کہا ہے. بھائی بڑا نام ہے امام بخاری کا، امام بخاری نے جب کہہ دیا تو البانی کون ہے؟ بابوں کو نہ مانے نا، کتابوں کو مانے. امام بخاری ایک بڑا نام ہے جناب. تو امام بخاری نے جناب امام ذہبی نے دیوان کے اندر بھی کہہ دیا المغنی فی الضعفاء، یہ کتاب ہے علامہ ذہبی کی. اس کے اندر عبداللہ بن ظالم کے بارے میں لکھا ہوا ہے، سعید بن زید سے عبداللہ بن ظالم عن سعید بن زید عشرۃ فی الجنہ قال بخاری لم یصح، یہ صحیح نہیں ہے، بخاری نے کہا ہے. المغنی کے بعد اکمال و تہذیب الکمال علامہ علاء الدین مغلطائی بن کلیج بن عبداللہ حنفی 762-66 ہجری کے یہ متوفہ ہیں. تو عبداللہ ابن ظالم تمیمی مزنی کے بارے میں لکھتے ہیں، بہت سارے قول لاتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ وفی تاریخ بخاری الکبیر ولا بعضهم ابن حبان فی ولا یصح، کہ امام حبان نے کہا ہے اور بعض علماء نے کہا ہے، اور تاریخ بخاری کبیر کے اندر موجود ہے کہ ولا یصح، یہ صحیح راوی نہیں ہے، اس کی روایت صحیح نہیں ہوتی. اور ولما یذکر، کہ ہمارے پاس ذکر کیا گیا ہے اس مازنی کا کہ یہ جو ہے بعضوں کے نزدیک غیر ثقہ ہے، اور احمد بن حنبل نے اور چند نے اس کو صحیح کہا ہے. تو جناب چاہیے تو یہ تھا کہ اگر اس کو البانی نے امام حاکم اور امام احمد بن حنبل کی جو قول ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے، اس کی بنیاد پر البانی نے اس کو صحیح کہہ دیا اور زبیر احمد زئی نے صحیح کہہ دیا، تو آپ دونوں طریق لائیں کہ زبیر احمد زئی نے صحیح کہا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے اس کو صحیح کہا ہے، جبکہ صرف ثقہ کہا ہے. اور بعض راوی ثقہ ہوتی ہیں لیکن ان کے اوپر پھر بھی جرح ہوتی ہے کہ یہ راوی صحیح ہے لیکن اس کی روایت سے احتجاج نہیں ہوگا. ایسے ہزاروں راوی ہیں جو ہیں تو ثقہ لیکن ان کی روایت سے محققین احتجاج نہیں کرتے. اسی طرح احمد بن حنبل نے جب کہہ دیا یہ ثقہ ہے اور البانی نے بھی ان کو دیکھ کے کہہ دیا ثقہ ہے، تو اگلی بات بھی آپ پیش کرو نا کہ وقال ابو جعفر وکیلی کوفی ھذا کوفی لا یصح حدیثی وقال بخاری، یہ بھی قول پیش کرو. اور قال ابن عدی فی کامل سمعت ابن حماد، کہ میں نے ابن حماد سنا ہے، صحیح سند کے ساتھ قول ہے. قال بخاری کہ عبداللہ ابن کوفی ولا یصح، یہ صحیح نہیں ہے. تو ساری یہ پوری بات پیش کریں نا. یہ کتاب آ گئی ابن مغلطائی کی. تو جناب یہ تو تھی میرے صاحب کی ایک بڑی خیانت جو کہ اس ریسرچ پیپر کے اندر موجود ہے. اب اسی ریسرچ پیپر کے اندر جو انہوں نے ایک اور روایت لائی ہے جس کو البانی اپنے سلسلہ ضعیف کے اندر لاتے ہیں کہ جس نے حضرت علی پر سب و شتم کیا اس نے اللہ کے رسول پر سب و شتم کیا. اب اس روایت کو اور اس روایت کو پورا نہیں پیش کیا. پورے پہ روایت کیا ہے